مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے گاہے بگاہے ان تمام صحابہ کرام کی فضیلت، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی قربانی کے حوالے سے گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری ہی مساجد کے علاوہ آپ کو کسی بھی مسجد میں، کسی بھی خانقاہ میں ان تمام صحابہ کرام کی فضیلت کے حوالے سے، ان کی قربانی کے حوالے سے کہیں بھی آپ کو گفتگو سننے کا موقع نہیں ملے گا۔ کسی بھی دینی مجلس میں، بھلے اپنے ہوں یا غیر ہوں، غیر تو غیر ہیں، ان سے کیا گلا شکوا۔ ہمارے اپنوں کی مجلس میں بھی ان شخصیات کا تذکرہ ہم نہیں کرتے ہیں، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک مومن کی جتنی بھی صفات بیان کی گئی ہیں، جتنی بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جتنے بھی اخلاق بیان کیے گئے ہیں، وہ تمام کی تمام صفات، تمام کی تمام خصوصیات، تمام کی تمام بشارتیں، تمام کی تمام ہدایتیں، تمام کی تمام رحمتیں سب سے پہلے صحابہ اکرام کے لیے ثابت ہوں گی، اس کے بعد بقیہ تمام مؤمنین کے لیے ثابت ہوں گی۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ یہ آپ کے لیے کہا گیا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر اور بہت ہی بڑی مغفرت اور بشارت کا اعلان ہے۔ یہ میرے لیے کہا گیا، ان شخصیات کے لیے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ میرے لیے نہیں، جن آنکھوں نے ایمان کی حالت میں ڈائریکٹ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا دیدار کیا، ان شخصیات کے لیے فضیلت کا اعلان کیا گیا ہے۔ جو فضیلتیں قرآن مجید آپ کھول کر دیکھ لیں، کوئی پارہ، کوئی صورت ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کی صفات بیان نہ کی گئی۔ اللہ، آپ کو اپنے دوست کی دوستی کے اوپر بڑا فخر ہوتا ہے، آپ کو اپنے یار کی یاری کے اوپر بڑا فخر ہوتا ہے، آپ کو اپنے بھائی کی اخوت اور بھائی چارگی کے اوپر بڑا فخر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے اوپر فخر فرما رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین نے جو انصار، جو صحاباری، جو صحابہ کرام مجھے عطا فرمائے ہیں، رب کعبہ کی قسم، ایسے جانثار، ایسے فداکار آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی بھی پیغمبر کو رب العالمین عطا نہیں فرمائے جیسے جانثار مجھے عطا فرمائے ہیں۔ ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کے ایمان، ان کے تقوی، ان کے پرہیزگاری، ان کی امانت داری، ان کی دیانتداری کے اوپر فخر کریں۔ خود اندازہ کریں کہ وہ کتنی عظیم الشان شخصیات ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ ان جیسا اخلاص، ان کی امانت اور دیانت، ان کی نمازوں کے اندر اتنا خضوع ہوا کرتا تھا۔ آج ہماری نمازیں خشوع خضوع سے خالی ہیں، آج ہماری دعاؤں کے اندر وہ مغز نہیں، ہماری ریاضت اور مجاہدوں کے اندر وہ روح نہیں، ہماری تقریروں کے اندر وہ اثر نہیں۔ ان کی نمازوں کے اندر اتنی طاقت ہوا کرتی تھی کہ نماز ادا کرنے کے بعد وہ ہر قسم کے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے دور رہا کرتے تھے۔ ہماری نمازوں کے اندر وہ طاقت نہیں جو ہمیں گناہوں سے چھڑوا دے۔ ہماری مساجد کی لیٹرینوں کے اندر بھی لوٹوں کو ہم زنجیر لگا کر باندھ کے رکھتے ہیں، کہیں کوئی نمازی نماز کے لیے آتے ہوئے یہ لوٹا ہی چوری کر کے نہ لے جائے۔ ہم جوتیوں کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں، کہیں ادھر سے کوئی جوتا اٹھا کے نہ لے جائے۔ ہمیں مساجد کے اندر لکھ کر لگانا پڑتا ہے کہ یہاں پر قرآن مجید اور دینی کتابیں کوئی اٹھا کر نہ لے جائے۔
ان شخصیات کی نمازوں کے اندر خشوع خضوع ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. وہ شخصیات تھیں کہ جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یا ابرو کے اوپر منہ سے الفاظ نہیں نکلے ہیں, منہ سے کوئی حکم نہیں نکلا ہے, صرف پیغمبر کا اشارہ یا ابرو کے اوپر اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے. ایک صحابی رسول اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے ایک رنگین چادر پہن کے. اللہ اکبر. پیغمبر نے ان کو بڑی ناگواری کے ساتھ دیکھا. اللہ, پیغمبر کی ایک ایک رگ کو وہ جانتے تھے کہ یہ کس انداز سے ہم سے گفتگو فرماتے ہیں, ان کے دیکھنے کا انداز کیا ہے, ان کے بات کرنے کا انداز کیا ہے. ہر چیز کو صحابی رسول جانتا تھا. رنگین چادر پہن کے پیغمبر کی خدمت میں تشریف لائے. پیغمبر نے بڑی تھوڑی ہی ناگواری کے ساتھ دیکھا. اللہ اکبر. اٹھ کر آئے, گھر میں آ کے اس رنگین چادر کو آگ میں جلا دیا. کسی نے کہا بیوی کا استعمال کے لیے رکھ لیتے, گھر کے کسی بھی کام میں آ جاتے, کسی کو ہدیہ کر دیتے, اس کو آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی. فرمایا کہ جس کپڑے کو میرے پیغمبر نے غلط نگاہ سے دیکھا ہے وہ کسی اور کے لیے میں جائز ہی نہیں سمجھتا ہوں.